بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس، اتوار کا دن ہم تمہارے سامنے ہیں اور سبق نمبر 34 لیسن نمبر 34 لے کر حاضر ہیں۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے بنیادی دینی باتیں اس عنوان پر آج خصوصی عنوان ہوگا، اے میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ اس کے بعد ہم 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کریں گے اور سیرت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کی دشمنی اس عنوان پر چند باتیں بتائیں گے۔ اخلاق میں اللہ کے بندے بنو اور بھائی بھائی بنو۔ اس کے بعد آداب میں عیدین کے چند آداب اور مسائل میں استنجے کے بیان اور اذکار میں صبح و شام کی دعائیں، اور پھر اس کے بعد ہماری اور تمہارے درمیان سوالات و جوابات۔ پیارے بچوں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ تم سب ہر اتوار اپنے پیارے اور مقدس دین سے متعلق اہم اور بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہو۔ دھیرے دھیرے اور رفتہ رفتہ بہت سی معلومات تمہارے کانوں کے ذریعے دل و دماغ تک پہنچ رہی ہیں۔ فارسی کا مشہور مقولہ ہے، رفتہ رفتہ پختہ شود، یعنی کوئی بھی بات بار بار بولتے رہنے سے اور سنتے رہنے سے دل و دماغ میں پختگی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ ایک اور مقولہ بھی ہے، قطرہ قطرہ دریا شود، تھوڑی تھوڑی باتیں جب ایک عرصے تک جمع ہو جاتی ہیں تو پھر وہ علم کا سمندر بن جاتا ہے۔ ہر اتوار اگر تمہیں دین اسلام کی 15 سے 20 باتیں بلکہ اس سے بھی زیادہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سال بھر مسلسل ہر اتوار سنڈے کلاس میں پابندی کے ساتھ آؤ گے تو تمہیں سال میں 1000 سے زائد باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ الحمدللہ علی ہذہ النعمہ، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکر ہے پروردگار کا۔ میں بھی شکر بجا لاتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے مجھ کو اس کا ذریعہ بنایا کہ میں تمہارے سامنے سنڈے کلاس کے عنوان پر حاضر ہوں اور حاضر رہا ہوں، اور الحمدللہ اب تک 34 مرتبہ ہم تمہارے سامنے ہر اتوار آتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح تم بھی شکر ادا کرو اس نعمت پر کہ رب ذوالجلال نے تم کو پیارا علم، وہ دین کا علم، وہ دین اسلام کا دین کا علم، وہ نبی کا علم، قرآن مجید کا علم اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اور تم اپنے اساتذہ اور ٹیچرز کا بھی شکریہ ادا کرو جو تمہیں یہ سبق ہر اتوار پڑھا رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کرو جو یہ مفید اور قیمتی باتوں کا مجموعہ تیار کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرو جو تمہیں ایک جگہ بٹھا کر اس طرح کا پیارا انتظام تمہارے لیے کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم تمہیں دوسروں کی مدد اور خدمت کے سلسلے میں چند اہم باتیں بتلائیں گے، اور عنوان ہے میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ تم ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ تمہیں اپنی مدد آپ یعنی اپنا کام خود کرنا ہے۔ مثلا اپنے کپڑے خود دھو لینے کی عادت ڈالو، اپنا بستر خود بچھا لینے کی عادت ڈالو، اپنا دسترخوان خود لگا لینے کی عادت ڈالو، اور اپنی خدمت بغیر مجبوری کے دوسروں سے لینے کے بجائے دوسروں کی خدمت خود کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ پھر اپنے کام کے ساتھ اپنے گھر کے کام کرنے کی عادت بھی ڈال لو۔ یہ بری بات ہے کہ گھر کا سارا کام امی جان کریں اور وہ کام کر کر کے تھک جائیں اور تم مزے لے کر آرام سے لیٹ کر یا بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہو، موبائل میں گیم کھیلتے رہو۔ یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ تمہیں بھی کام کرنا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سے سلیبس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کام سارا کا سارا گھر کا امی جان کریں گے، ابا جان کریں گے، اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے، سوتے رہیں گے؟ بالکل نہیں، یہ انسانیت کے خلاف۔ جس بچے کو اپنی ماں پر رحم نہیں آتا کہ وہ تھک گئی ہے، وہ انسان کہنے کے قابل نہیں ہے۔ میں بہت جوش میں آ رہا ہوں، بڑے جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن مجید میں اور احادیث شریفہ میں ماں اور باپ بلکہ بطور خاص ماں کا احترام کیا سکھایا گیا ہے۔ ماں کے ساتھ برتاؤ کرنے کا جو سلیقہ امت محمدیہ کو پیغمبر نے سکھایا ہے وہ مجھے معلوم ہے، اس لیے میں اس جذبے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پیارے بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ ہم سب انسان ہیں، اور انسان کی شناخت صرف اپنے جسم کی ظاہری حالت سے ہی نہیں ہوتی، بلکہ انسان اپنے اخلاق و کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ مینرز، کیریکٹر، اس سے پہچانا جاتا ہے۔
انسان وہ نہیں جس کے اندر دوسروں کی تکلیف کا خیال ہی نہیں، انسان وہ نہیں ہے جو دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر محسوس تک نہیں کرتا۔ وہ انسان نہیں ہے جس کے اندر احساس نہیں ہے۔ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنی امی جان کی مدد اس طرح کرو کہ اپنے گھر کے کو صاف و شفاف رکھو، اگر کوئی چیز گری پڑی نظر آ جائے تو اس کو اٹھا کر تمہیں رکھنا ہے، اپنی جگہ پر رکھو۔ تم ضروری نہیں ہے کہ جو ہے تمہاری امی ہی وہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر رکھے، جوتے چپل ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں ان کو جمع کر رکھ دو، گھر کے صحن میں کوئی چیز گری ہو تو اس کو اٹھا کر رکھو، جھاڑو بھی دو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ پیغمبر اپنے گھر کی جھاڑو دیا کرتے تھے، اپنے جوتے سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے۔ ہم کیا تیس مار خان ہیں، ہم کون سے ترم خان ہیں کہ اپنے بارے میں ہم بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھیں اور ہم کو یہ بات عار محسوس ہو کہ ہم گھر کے کام کریں۔ کیجئے، کرنا چاہیے۔ لوگ کہیں گے، وہ کہیں گے جن کے پاس انسانیت نہیں ہے۔ تم انسان بن کے بتاؤ، ضرورت پڑے تو گھر کو جھاڑو دے دو، اگر امی جان کسی کام کا حکم دے رہی ہے تو کام پہلے کر دو۔ یاد رکھو، اگر تم اپنی امی اور اپنے ابو کو راضی اور خوش رکھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے راضی اور خوش ہوں گے، اور اگر تم اپنی بد اخلاقی سے اور اپنی شرارتوں سے ماں باپ کو ناراض رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ پیارے بچوں، اپنے دل کے اندر دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر تم صرف اپنے کام آؤ اور دوسروں کے کام نہ ہو تو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو ایک اچھا انسان قرار دیا جائے۔ ہمیشہ دوسروں کے کام آنے کی فکر کرو۔ خود کھا جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھلاؤ۔ خود پی جانا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تم دوسروں کو کی پیاس کو بجھاؤ۔ خود پہننا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ تم دوسرے ضرورت مندوں کو پہناؤ۔ کمزوروں کا بوجھ اٹھاؤ، مصیبت میں مبتلا لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ معذوروں اور مجبوروں کو دیکھ کر ان سے پوچھو کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں۔ بوڑھوں کو دیکھ کر ان سے ادب سے سوال کرو کہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پیارے بچوں، خدمت کرنا یہ ایک کام ہے، اس سے بڑھ کر اہم بات یہ ہے کہ تم اپنے دل میں خدمت کا مزاج اور خدمت کا جذبہ پیدا کر۔ صرف خدمت کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اور دوسروں کی خدمت کرنا تمہارے مزاج اور تمہاری طبیعت میں آ جائے، تمہاری گھٹی میں پڑ جائے یہ بات کہ تم دوسروں کی خدمت کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے، دوسروں کی ہیلپ کرنے والے بن جاؤ۔ وہ آدمی بڑا نہیں ہے جو صرف اپنی مدد آپ اور اپنی خدمت آپ اور صرف اپنے فائدے کی ہمیشہ سوچتا ہے۔ تم اپنے پڑوسیوں کے کام آؤ، سیلفش مت بنو۔ انگریزی میں اسی کہتا ہے، خود مفاد پرست، اپنے فائدہ، اپنا فائدہ، اپنا فائدہ، اپنا کام نہیں۔ تم بیماروں کے کام آؤ، تم دوستوں کے کام آؤ، جہاں کہیں کسی کی خدمت اور اس کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تم سب سے پہلے اپنے قدم بڑھاؤ اور مدد اور خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہی ہے انسانیت اور یہی ہے وہ اخلاق جس کی تعلیم قرآن مجید نے ہم سب کو دی ہے۔ ہمیں یتیموں کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں بیواؤں کی خبر گیری کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کا حکم دیا گیا۔ اگر آج تم دوسروں کی مدد کرو گے تو کل تمہاری بھی کوئی مدد کرے گا جب تم اس مدد کے محتاج ہو جاؤ گے۔ اگر تم آج کسی کو سہارا دو گے تو کل کوئی تمہیں سہارا دے گا۔ اگر آج تم کسی کی مصیبت کو دور کرو گے تو کل کوئی دوسرا تمہاری مصیبت کو دور کر دے گا۔ آج اگر تم کسی کے کام کو آسان کر دو گے تو کل کوئی دوسرا تمہاری کسی مشکل کو آسان کر دے گا۔ اگر تم آج کسی کا بوجھ اٹھاؤ گے تو کل کوئی دوسرا تمہارا بوجھ اٹھائے گا۔ اگر آج تم کسی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو گے تو کل کوئی دوسرا تمہیں بیٹھنے کو جگہ دے گا۔ اگر آج تم کسی کو پناہ دو گے تو کل کوئی دوسرا تمہیں پناہ دے گا۔ اگر تم آج کسی پر ہونے والے ظلم سے اس کو بچاؤ گے تو کل کوئی دوسرا تم کو ظلم کی چکی میں پسنے سے بچا لے گا۔ اگر آج تم کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کی فکر کرو گے اور اس کی پریشانی کا حل تلاش کرو گے تو کل کوئی دوسرا تمہاری پریشانی کے وقت کام آئے گا۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک اہم بات تمہیں بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اگر تم دوسروں کی مدد کرو گے اور اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پورا کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔
ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ اس لیے مدد کرنے اور دوسروں کی خدمت کرنے کو اپنا وظیفہ بنا لو، اور اپنے دل میں دوسروں کے درد کا احساس پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کر لو۔ اسی کو ہمدردی اور غمخواری کہتے ہیں۔ یاد رکھو، سارے ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذ اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ یہ سارے ایمان والوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا ایک عضو زخمی ہوتا ہے تو پھر ساری رات پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، سوتا نہیں سارا جسم، اس لیے کہ پیر کے انگوٹھے کے ناخن پر میں ناخن نکل گیا ہے اور پیر زخمی ہے، مگر دماغ اسی پر کی طرف لگا ہوا ہے، آنکھیں رو رہی ہے، زبان چیخ رہی ہے، ہاتھ لے کر بار بار اس زخم کی طرف آدمی جا رہا ہے، پیروں کو دبا رہا ہے، پوری رات جو ہے بخار میں مبتلا ہے تو ساتھ دے رہا ہے، جاگ کر جو ہے اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ ہم سب کے سب ایک جسم کی طرح ہیں، چاہے ہم کسی بھی خاندان اور برادری کے ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بتائی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک جسم بن جائیں، جسم کا ہم سب پورے کے پورے ایک جسم ہے۔ پیارے بچوں، تم نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کی انگلی کٹ جاتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء اس انگلی کا ساتھ دیتے ہیں۔ زخمی انگلی کو آنکھیں بار بار دیکھتی ہیں، آنکھیں اپنی آنسوؤں سے انگلی کو بتلاتی ہیں کہ اے انگلی، یہ صرف تیرا درد نہیں ہے، ہمارا بھی درد ہے۔ زبان درد سے چیختی ہے ہائے ہائے، اور انگلی کو بتلاتی ہے کہ انگلی میں بھی تیرے درد میں تیرے ساتھ ہوں۔ زخمی انگلی کی وجہ سے ساری رات آدمی کروٹیں بدلتا ہے اور پورا جسم تکلیف کی وجہ سے رات بھر جاگ کر گزارتا ہے، اور اپنی انگلی سے سارا جسم کہتا ہے کہ تیری محبت میں ہم سب نے جاگ کر ساری رات گزاری ہے۔ دل اور دماغ سارا کا سارا زخمی انگلی کی جانب لگا ہوا ہے اور پوری توجہ اس زخمی انگلی کی طرف ہے۔ یہ ایک مثال ہے بچوں اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ ہمیں بھی سارے ہی مسلمانوں کے حق میں ایک جسم کی طرح رہنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں اگر کسی کے ہاں خوشی ہے تو وہ خوشی ہم سب کے لیے خوشی ہے۔ ہماری کلاس میں کسی کو پہلی پوزیشن ملی ہے اور وہ ہمارا دوست خوش ہے تو اس کی خوشی میں ہم بھی خوش ہوں۔ ایسے وقت ہمارے دلوں میں حسد، بغض اور دشمنی کے جراثیم پیدا نہ ہو۔ ہمارے پڑوس میں کسی کے ہاں غم کی لہر دوڑ گئی ہے تو یہ غم صرف اس کا ہی غم نہیں ہے، یہ غم ہم سب کا غم ہے۔ پیارے بچوں، اسی کو کہتے ہیں دردمندی، غمخواری، انسانیت اور اخلاق کی بلندی۔ بچوں، آج سے وعدہ کرو کہ تم غریبوں کی حمایت کرو گے، مظلوموں کی مدد کرو گے، ظلم کرنے سے بچو گے، دوسروں کے کام آؤ گے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ جب بھی تم کسی ضرورت مند کی مدد کرو گے اور وہ تمہیں دعائیں دے گا تو وہی دعا تمہاری کامیابی اور ترقی کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے خود کو ترقی کی منزلوں تک پہنچانے اور خود کو کامیاب بنانے کے لیے زندگی کے ہر موڑ میں دوسروں کی مدد کرنے اور دوسروں کی خدمت کرنے کا ارادہ بلکہ عزم پیدا کر لو۔ اللہ ہر حال میں تم کو کامیابی عطا کرے اور تم ترقی پر ترقی کرتے چلے جاؤ۔ پیارے بچوں، معمول کے مطابق دو آیتیں پیش کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 104، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں۔ بھلائی اور نیکی کے کام خود کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو بھی بھلائی اور خیر کی دعوت دے جو ان اچھے اور بھلے کاموں سے دور ہیں۔ اگر تم خود نماز پڑھتے ہو اور تمہارا دوست نماز نہیں پڑھتا تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اس دوست کو نماز کا حکم دو۔ دوسری آیت سورۃ القصص کی ہے، آیت نمبر 77 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور جیسی اللہ نے تم سے بھلائی کی ہے ویسے ہی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر لاکھوں احسانات ہیں۔
اللہ ताला ने हमको ताकतवर और सेहतमंद जिस्म अता फरमाया, मालो दौलत अता फरमाई, अच्छे माँ बाप और भाई बहन अता फरमाए, रहने के लिए मकान अता फरमाया। जब अल्लाह ने हम पर एहसान और भलाई की है तो हम भी लोगों के साथ एहसान और भलाई करें। यही हुक्म इस आयत में दिया गया है। दो हदीसें पेश हैं। पहली हदीस है अबू दाऊद की। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। रुए जमीन पर जितने लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमें उन सब के साथ रहमदिली का मामला करना चाहिए। अगर हम जमीन पर जीने वाले इंसानों पर रहम करेंगे तो बुलंद आसमान और अर्श का मालिक हम पर रहम करेगा, और जिस पर अल्लाह रहम कर दे तो बड़ा खुशनसीब इंसान है। दूसरी हदीस मुस्लिम की है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही। जिसने किसी खैर और भलाई के काम की रहनुमाई की, उसे नेकी करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। अगर हम किसी को किसी नेक काम करने में रास्ता बतलाएंगे तो जिसको रास्ता बतलाया गया उसको जिस तरह अजर सवाब मिलेगा, रास्ता बतलाने वालों को भी अजर सवाब मिलेगा। तुम राह चल रहे थे, एक आदमी ने तुमसे मुलाकात की, पूछा कि मस्जिद किधर है, तुमने रास्ता बतलाया कि देखो सीधी जानिब जाओ, जहां गली खत्म हो रही है वहां बाएं मुड़ जाओ तो फिर आपको वहां मस्जिद मिलेगी। आप तो आगे चले गए, वो आदमी गया मस्जिद में, वजू किया और नमाज अदा की। वो वजू करेगा, सवाब तुमको मिलेगा, वो नमाज पढ़ेगा, तुमको भी सवाब मिलेगा। ये रब इज़्ज़त जलाल का निजाम है। प्यारे बच्चों, सीरत का सिलसिला चल रहा है, पैगंबर की सीरत बयान की जा रही है पैदाइश से, और आज हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूद की दुश्मनी के उन्वान पर बात करेंगे। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ थे, चंद यहूदियों का गुजर वहां से हुआ। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात उन यहूदियों को बतलाई। ये सुनकर एक यहूदी ने कहा, उसे कत्ल कर डालो। इतने में दूसरे ने पूछा, क्या इस बच्चे का बाप जिंदा है? हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने डर कर अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसका बाप ये है और मैं इसकी मां। यहूदियों ने कहा कि अगर ये यतीम होता तो तुम्हारे हाथों से बच न सकता, क्योंकि हमारी किताबों में आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये निशानी है कि वो बच्चा यतीम होगा। उकाद नामी एक मेले में एक काहिन की नजर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो वो चीखने लगा कि उकाज वालो, इस बच्चे को मौत के घाट उतार दो, वरना ये बड़ा होकर तुम सबको मिटा डालेगा। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा वहां से फौरन खिसक गई और मेले के हुजूम में इधर उधर हो गई। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैंने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ा, हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नजरों के सामने रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। प्यारे बच्चों, अच्छे अखलाक उन्वान आज का होगा, अल्लाह के बंदे बनो और भाई भाई बनो, कुनू इबादल्लाहि इख्वाना। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी प्यारी तालीमात हैं। सलाम हो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपस में एक दूसरे से बौस न रखो, हसद न करो, एक दूसरे से पीठ न फेरो, अल्लाह के बंदे बन जाओ, आपस में भाई भाई बन जाओ। और किसी मुसलमान के लिए यह जायज नहीं है कि अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़े। इस हदीस से 6 बातें मालूम हुई। अगर हम इन 6 बातों का लिहाज रखेंगे तो यकीनन हम बाअखलाक हैं। पहली बात तो यह है कि हम अपने दिल में किसी के बारे में भी मौज और कीना न रखें। दूसरी बात यह है कि हम किसी पर भी हसद न करें। तीसरी बात यह है कि एक दूसरे से पीठ न फेरें, यानी नाराज होकर गुस्सा करते हुए किसी से पीठ फेर कर न जाएं, बल्कि सबके साथ मोहब्बत के साथ रहें। चौथी बात यह है कि हम अल्लाह के सच्चे और पक्के बंदे बन जाएं। पांचवी बात यह कि आपस में हम भाई भाई बनकर मोहब्बत वाली जिंदगी बसर करें। छठवीं बात यह है कि किसी भी दोस्त या रिश्तेदार या पड़ोसी वगैरह से 3 दिन से ज्यादा नाराज होकर न रहें। प्यारे बच्चों, जिंदगी गुजारने के आदाब में आज हम ईदैन यानी ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, इनके आदाब बयान करते हैं। ईदैन की रातों में इबादत का एहतमाम करना चाहिए। दूसरा अदब मिसवाक करना चाहिए ईद के दिन। तीसरा अदब गुस्ल करना चाहिए। चौथा अदब खुशबू लगाना चाहिए। पांचवा अदब अच्छे कपड़े पहनना चाहिए।
چھٹواں ادب، عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ ساتواں ادب، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، اور صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ آٹھواں ادب، عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز خصوصاً کھجور وغیرہ کھانا چاہیے۔ نواں ادب، عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہیں کھانا چاہیے۔ دسواں ادب، عیدین کی نماز کے لیے عیدگاہ جانا چاہیے۔ گیارہواں ادب، عید کے دن عیدگاہ کی جانب صبح سویرے جانا چاہیے۔ بارہواں ادب، ہو سکے تو نماز عید کے لیے پیدل جانا چاہیے۔ تیرہواں ادب، نماز کے لیے جاتے ہوئے عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنا چاہیے۔ چودہواں ادب، واپسی میں عیدگاہ سے آتے ہوئے راستہ بدل دینا چاہیے، جس راستے سے گئے اس کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے آنا چاہیے۔ پندرہواں ادب، عید الفطر کی نماز تاخیر سے اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی پڑھنا چاہیے۔ سولہواں ادب، عیدین کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہنا چاہیے۔ پیارے بچوں، شریعت کے مسائل میں آج استنجے کا بیان ہوگا۔ پیخانہ یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھو ڈالنا چاہیے۔ پیخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پیخانے کے مقام کو صاف کریں، پھر پانی سے دھو ڈالیں۔ اگر پیخانہ یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے، مٹی کے پاک ڈھیلوں سے یا پتھر سے۔ یہ بات یاد رہے کہ ہڈی، لید، گوبر اور کھانے کی چیزوں، کوئلے اور کپڑے اور کاغذ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، دائیں ہاتھ سے استنجا مکروہ ہے۔ پیارے بچوں، آتے ہیں اب اذکار کی طرف، صبح شام کی دعائیں بیان کرتے ہیں۔ دودھ پینے پر دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ۔ سونے سے پہلے کی دعا یوں ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ پیارے بچوں، ساری باتیں تمہارے سامنے سنڈے کلاس لیسن نمبر 34 سبق نمبر 34 کے آ چکے ہیں، اور آج اور آخر میں اب ہم تمہارے سامنے سوالات پیش کریں گے، اور سوالات کے بعد جوابات کی ذمہ داری تمہاری۔ پہلا سوال، بنیادی دینی باتیں جو مضمون ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ دوسرا سوال، ہم روزانہ ہر اتوار دینی بنیادی باتوں کے بعد کیا بیان کرتے ہیں؟ تیسرا سوال، کیا ہمارا کام ہمیں خود کرنا چاہیے؟ چوتھا سوال، ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے یا نہیں؟ پانچواں سوال، خود پینا کمال ہے یا دوسروں کو پلانا کمال ہے؟ چھٹواں سوال، ہمارے مزاج میں کیا ہونا چاہیے؟ ساتواں سوال، آج جو 2 آیتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت کی تشریح کیجیے۔ آٹھواں سوال، آج جو 2 حدیثیں بیان کی گئیں ان میں پہلی حدیث کا ترجمہ اور مطلب بیان کیجیے۔ نواں سوال، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کس سورت میں ہے اور آیت نمبر کیا ہے؟ 10واں سوال، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء کا مطلب کیا ہے؟ 11واں سوال، حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پیغمبر تھے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ 12واں سوال، اچھے اخلاق میں آج کا عنوان کیا تھا؟ 13واں سوال، عید الاضحیٰ کے 5 آداب بیان کرو۔ 14واں سوال، اتوار کے دن سنڈے کلاس کا سلسلہ جو چل رہا ہے اس سے تمہیں کیا فائدے محسوس ہوئے؟ 15واں اور آخری سوال، مسجد میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم تم سے جدا ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.